بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اثر انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹس، اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری لا چیمبر یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس، تاکہ میری نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو میری ویڈیو تھی وہ قانون کرایہ داری پر، اس میں میں نے تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے یہ لا ڈسکس کیا تھا۔ تو اب یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ایک ٹیننٹ جو ہے، کرایہ دار ہے اور مالک ہے، اس کی اب کیا اوبلیگیشن ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان دونوں پوری کریں تاکہ معاملات جو ہے بہتر چل سکے۔ اب نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ کرایہ دار کی کیا رسپانسبلٹی ہے اگر وہ بلڈنگ کوئی کرائے پہ لیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ وقت پر کرایہ ادا کرے، جو تاریخ مقرر کیا ہے ایگریمنٹ میں اس کے مطابق اس کو کرایہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرایہ دار نے جو بلڈنگ حاصل کی ہے اس میں کسی قسم کی مالک مکان یا مالک دکان کی اجازت کے بغیر امینڈمنٹ نہ کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور کسی قسم کا ایسا کاروبار جو کہ اس نے کرایہ داری میں بتایا ہے وہ اس کو چینج نہ کرے بغیر اجازت کے۔ دوسرا یہ کہ وہ بلڈنگ اگر فرض کی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تو وہ مالک کو واپس کرے، نہ کہ اس کو آگے سب لیٹ کر دے، یعنی کہ وہ دوسرے شخص کو کرائے پہ دے دے۔ تو اور دوسرا یہ کہ جو مالک دکان یا مالک مکان ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کرایہ دار کے اس بلڈنگ میں، جو کہ اس کی بلڈنگ ہے، اس کا کسی وقت بھی وہ ہنگامی طور پر وزٹ کر سکے، اس کی ضروریات کو دیکھ سکے۔ تو کرایہ دار جو ہے اس کو روک نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کرایہ دار یہ تمام کام نہیں کر رہا اور مالک کو بھی انٹر ہونے نہیں دے رہا اپنی بلڈنگ میں، تو اس کے لیے جو مالک ہے اس کو ایک آپشن جو ہے لا میں موجود ہے کہ وہ رینٹ کنٹرولر کے پاس اپلیکیشن دے گا جو بھی اس کو مسئلہ درپیش ہے، تو پھر رینٹ کنٹرولر جو ہے وہ اس کو طلب کرے گا کرایہ دار کو، اور اس کے جو مسائل ہیں وہ مالک کے وہ حل کرے، کورٹ حل کرے گی۔ اور اگر وہ کوئی دیکھتی ہے کورٹ کہ یہ معاملات کرایہ دار صحیح نہیں کر رہا تو اس کے لیے ریڈریس کرے گی، اور اس کو جو ہے وہ منع کرے گی کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ جو مالک دکان ہے، مالک کرایہ دار کو وہ پابند کرے گی کورٹ کے بھی، آپ مالک کے جو حقوق ہیں اس کو آپ غصب نہ کریں۔ تو وائس ورثہ اسی طرح یہ ہے کہ اگر مالک جو ہے وہ معاملات صحیح نہیں کر رہا ہے کرایہ دار کے ساتھ، مثلاً وہ اس کی مرمت نہیں کروا رہا ہے، وہ دکان یا مکان جو قابل رہائش نہیں ہے، اس کی بنیادی ضروریات وہ کٹ آف کیے ہوئے ہیں بغیر اس کی اجازت کے، وہ دوسرا یہ کہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو بلا وجہ اس کے گھر میں جو ہے وہ جاتا ہے بغیر مقصد کے، تو اس سلسلہ میں پھر کرایہ دار کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے کہ وہ رینٹ کنٹرولر کے پاس جائے اور اپنے معاملات جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے رینٹ کنٹرولر کو ایکسپلین کرے، اور پھر رینٹ کنٹرولر جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ اس کو ریڈریس کرے گی اور مالک کو بلا کے اس کو جو معاملات ہیں ان کے آپس میں ان میں ایڈجسٹ کرے گی۔ اگر مالک جو ہے وہ بلڈنگ کی مرمت نہیں کرواتا اور وہ ٹوٹی ہوئی ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے، تو کرایہ دار رینٹ کنٹرولر کو اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور رینٹ کنٹرولر جو ہے وہ کرایہ دار کو حکم دے گا کہ آپ اپنے پیسے سے اس کو درست کروا لیں، اور پھر ساتھ ہی وہ آرڈر یہ بھی کرے گی کورٹ کے جو آپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں اس بلڈنگ پہ تو اس کو جو ہے وہ کرائے سے منہا کرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر سپوز کرایہ دار وہاں نہیں رہنا چاہتا، وہ بلڈنگ کو خالی کرنا چاہتا ہے، تو بعض اوقات ایگریمنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کا 2 مہینے کا نوٹس کرایہ دار دے گا تاکہ وہ مالک اس وقت تک اپنا نئے کرایہ دار کا انتظام کر سکے۔ بصورت دیگر جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے مالک کو بتائے گا کہ میں یہ دکان یا مکان جو ہے وہ خالی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ 1 ماہ کے بعد جو ہے جو اس کی سیکیورٹی وغیرہ وہ کرایہ دار سے، مالک مکان سے وہ لے گا، اور پھر وہ دکان خالی کر دے گا یا مکان خالی کر دے گا۔ اگر سپوز وہ کرایہ دار جو ہے دکان خالی نہیں کر رہا،
تو پھر مالک کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور وہ اس کے خلاف پٹیشن دائر کرے، جس سے وہ دکان جو ہے وہ کرایہ دار سے رینٹ کنٹرولر کے حکم سے وہ خالی کروائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں مالک کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک تو وہ ایگریمنٹ کی ڈیٹ ختم ہوگی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرایہ نامہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر مالک جو ہے دکان یا مکان یا کوئی جائیداد جو اس نے کرائے پہ دی ہے اس کو خالی کروانا چاہتا ہے، تو اس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 ماہ کا 2 ماہ کا نوٹس دے گا، تو اس کو پہلے نوٹس دینا چاہیے تاکہ وہ کرایہ دار جو الرٹ ہو، اور اس کے بعد وہ اس کو خالی اگر نہیں کرتا تو پھر عدالت میں وہ آ کے جو ہے وہ کیس دائر کرے گا مالک، اور اس کی دکان جو ہے وہ پھر بذریعہ عدالت جو ہے خالی ہو جاتی ہے۔ اگر کرایہ دار وقت مقررہ پر کرایہ جمع نہیں کرواتا اور اس تاریخ کے بعد 30 دن گزر گئے ہیں، تو پھر بھی مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے خلاف بے دخلی جو ہے وہ دائر کرے، پٹیشن جس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کرے گا رینٹ کنٹرولر کے پاس، تو اس میں پھر اس کا کورٹ جو ہے فیصلہ کرتی ہے۔ اب اس میں جو مین ہے کہ وہ کس طرح اپلیکیشن دائر کی جائے گی۔ جو شخص بھی اپلیکیشن رینٹ کنٹرولر میں فائل کرے گا، وہ خواہ کرایہ دار ہو یا مالک ہو، تو وہ 2 گواہان کے ایفیڈیوٹ جو ہے بیان الفی ساتھ لگائے گا اور اپنی پوری پراپوزیشن اس میں بیان کرے گا۔ اگر مالک نے کرایہ دار کو نکالنے کے لیے پٹیشن دائر کیا ایڈجسٹمنٹ پٹیشن، تو 2 بیان الفی ساتھ 2 گواہان کے ہوں گے، تو جب اس کی اطلاع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آ کے ود ان ٹائم باقاعدہ ایک درخواست دینی پڑتی ہے، جس میں وہ رینٹ کنٹرولر سے اجازت لیتا ہے کہ مجھے یہ لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے یہ کیس لڑنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ جب کورٹ اسے اجازت دیتی ہے تو پھر وہ پٹیشن جو اس کے خلاف ایڈجسٹمنٹ کی دائر کی جاتی ہے تو اس میں پھر وہ جواب دیتا ہے، اس کے بعد ایویڈنس ہوتی ہے اور پھر کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے کرایہ دار اور مالک جو ہے کسی طرح سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے جو ججمنٹ یا جو فیصلہ رینٹ ٹریبونل نے کیا ہے، تو پھر یہ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی جو ایگریوڈ ہوگی وہ اسپیشل جج رینٹ کے پاس جائے گی، جو کہ اسی ڈسٹرکٹ میں بطور اسپیشل جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہو سکتے ہیں یا ایڈیشن سیشن جج صاحب ہو سکتے ہیں، جن کو وہ پاوریں جو ڈیلیگیٹ کی ہوتی ہیں۔ ان کے فیصلے کے خلاف اگر آپ نے اوپر جانا تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے کہ آپ 193 کے آئین کے تحت 199 کی جو ہے ریٹ پٹیشن دائر کریں گے رینٹ کے سلسلہ میں، جو آپ کو گریوینس ہے، تو پھر ریٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ہے قانون کرایہ داری۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ میری نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ایک نئے لاء کے تحت ہوگی، جس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔